الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على أول العدد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد ومحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومصابیح الہدایہ وسفینۃ النجات. اما بعد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اربابدانش و صاحبان علم حضرت، کیونکہ دو قسم کی مناسبتیں موجود ہیں. ایک تو ظفر عباس صاحب کے 40ویں کی مجلس اعزا ہے، مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ہے. اس کے ساتھ مناسبت ہے سیدہ بنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہی کیا یقیناً ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سیدہ کی مناسبت سب سے بڑی مناسبت ہے، اور اگر سیدہ پر ہی گفتگو کر کے ایک عزادار کو ہدیہ کر دیا جائے تو یہ ایک بہترین تحفہ ہے. کیونکہ مجلس ایصال کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم کسی کو کچھ چیز بھیج رہے ہیں، اور اگر وہ بھیجا جائے جو اس کو پسند ہو تو اسے خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو یقیناً کائنات کا کوئی عزادار ایسا نہیں ہے کہ جسے اگلے جہاں کے لیے ذکر سیدہ بھیجا جائے اور وہ خوش نہ ہو رہا. کائنات انسانیت میں بے مثل و بے مثال ہستی کا نام زہرا ہے. سیدہ کے لیے کیونکہ کائنات کے ہر انسان کو پہچاننے کے دو انداز ہیں، اس کے تعارف کے دو انداز ہیں. ایک اس کا خاندان دیکھا جائے گا، دوسرا اس کی سیرت و کردار کو دیکھا جائے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے خاندان اعلیٰ ہوتا ہے لیکن کردار انتہائی کمزور ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ خاندان ادنا ہوتا ہے اور کردار انتہائی اعلیٰ ہو جاتا ہے. ان دونوں کی مثالیں کائنات میں موجود ہیں کہ خاندان نوح نبی جیسا ہے پر بیٹے کا کردار ادنا ہو گیا ہے، اور ایسی ہی برعکس مثال ہے کہ خاندان آگ کے پجاریوں کی طرح ادنا ہے، بیٹا سلیمان محمدی ہو گیا. دونوں کردار آپ کو تاریخ میں نظر آ جائیں گے. اب سیدہ کو اگر خاندان سے پہچانو تو خاندان بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور اگر سیرت سے پہچانو تو سیرت میں بھی سب سے اعلیٰ ہے. خاندان ایسا ہے کہ ہر خاندان میں، ہر قبیلے میں ایک بندہ سردار ہوتا ہے، سب سردار نہیں ہوتے. اس کا خاندان ایسا ہے کہ ہر قبیلے کا بندہ بھی سردار ہے، خود بھی سردار ہے. رشتے دیکھ لیں تاکہ آپ کی خدمتوں میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. مثلا دادے کا رشتہ، پھر دادی کا رشتہ. دادا ہیں عبداللہ
دادی ہیں آمنہ، دادے کا لقب ہے سید الحرم، مسجد الحرام کے علاقے کو سید الحرم، آمنہ کا لقب ہے سیدۃ الحرم، یعنی وہ بھی حرم کی، صرف اگر لفظ حرم کو حرم تک محدود رکھیں تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر آپ لفظ حرم کا ترجمہ کر لیں تو بمنزل احترام جاتا ہے کہ کائنات کے ہر احترام کے سردار دادا اور دادی ہیں۔ یہ ہو گئے یہاں۔ دوسرا رشتہ بنتا ہے باپ کا اور ماں کا۔ ماں ہے ملیکۃ العرب، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کائنات کی کوئی بھی عورت کسی بادشاہ سے شادی کر کے ملکہ بن سکتی ہے، لیکن اس نے کسی بادشاہ سے شادیاں بعد میں کی ہیں، ملیکۃ العرب پہلے ہے، کیونکہ کائنات کا بادشاہ ہے رسول، تو رسول کے ساتھ اس کی شادی بعد میں ہے، ملیکۃ العرب پہلے ہے۔ صرف ملیکۃ العرب نہیں، زمانہ جاہلیت میں جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، وہاں خدیجہ کو جب بھی سلام کرتے تھے تو السلام علیک یا طاہرۃ العرب، اے عرب کی طاہرہ خاتون تجھ پر ہمارا سلام، یعنی سیدہ طاہرہ ہے۔ اگر اس سلام پہ ہی آپ چلے جائیں لفظ طاہرہ پہ تو آپ کو ایک بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ مورخ کے قلم نے خیانت کی ہے کہ اس بی بی کی سوائے مصطفیٰ سے کسی کے ساتھ شادی ہے ہی نہیں۔ یہ مورخ کی خیانت ہے، کیونکہ لقب ہے طاہرہ، اور زمانے جاہلیت میں بھی انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا۔ ملیکۃ العرب باپ ہے تو سید المرسلین۔ اس کے بعد رشتہ آتا ہے شوہر کا۔ شوہر کی مناسبت سے تین رشتے بنتے ہیں، ساس اور سسر کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، تین رشتے بنتے ہیں۔ یہ تینوں رشتے کمال ہیں۔ سسر ملا ہے تو سید البطحاء ہے، سسر ملا ہے تو سید البطحاء ہے جسے ابو طالب کہتے ہیں، اور ساس ملی ہے تو ان کا لقب ہے سیدۃ الکعبہ، کہ یہ کعبے کی سردار ہے۔ سردار نہ ہوتی تو نوکر راستہ کیسے دیتا؟ یہ سرداری ہی تو تھی جو راستہ مل رہا تھا۔ اور اولاد ہے تو سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بیٹیاں ہیں تو عالمہ تو غیر معلمہ، ہر عالم کی سردار ہیں۔ شوہر ہے تو سید الاولیاء والاوصیاء، وہ اولیاء اور وصیوں کا سردار ہے، اور خود اپنی ذات میں بھی کم نہیں ہے، خود ہے تو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لیکن یہاں تک بات ہر بندے کے ذہن میں بھی آ جائے گی کہ سیدہ کے ہر رشتہ جو ہے وہ سردار ہے، لیکن خدا کی قسم کائنات کا واحد خاندان ہے کہ جن کے دروازے کے نوکر بھی سردار ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کبھی نوکر سردار نہیں ہوئے، وہ جو ان کی چکیاں چلاتا ہے، کبھی آ کے جھولے جھولاتا ہے، کبھی گھر میں جھاڑو دے کر جاتا ہے، وہ بھی عام نہیں ہے، سید الملائکہ ہے، یعنی فرشتوں کا سردار ہے۔ اور کائنات میں ایسا کون سا خاندان ہوگا کہ ہر رشتہ بھی سردار، ہر رشتہ بھی سردار، صرف رشتہ سردار نہیں، جو ان کے دروازے کی نسبت پا جائے وہ بھی سردار ہوتا ہے، جو ان کے بچوں کے کپڑے لے کر آ جائے اسے بھی رضوان جنت کہا جاتا ہے۔ رضوان کا معنی ہوتا ہے سردار، پھر رضوان کا ایک معنی ہے سردار، یعنی وہ بھی جنت کا سردار، ان کے دروازے پہ بن کے درزی آتا ہے۔ یعنی سیدہ سے جو بھی نسبت پالے وہ سردار ہے، اور سیدہ خود سرداروں کی سردار ہے۔ صرف سیدۃ النساء العالمین نہیں ہے،
کہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہو. سرداری میں اتنے بڑے اعزاز پر ہے کہ جب جناب سیدہ آ جائیں تو کائنات کا رسول احتراماً کھڑا ہوتا ہے. اور صرف احتراماً کھڑے نہیں ہوتے، قام الیہا، آگے بڑھتے ہیں، سیدہ کو ساتھ لیتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، جنت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں، وہاں لا کے بٹھاتے ہیں جہاں نبی خود بیٹھے ہوں. نبی بیٹھتے ہیں مسند نبوت پر، نبی بیٹھتے ہیں مسند رسالت پر. بعثت کی 5 کو دنیا میں آئی، تب سے لے کر نبی کی زندگی میں 18 سال گزارے. 18 سال سیدہ کی موجودگی میں نبی کبھی اپنی مسند پر خود نہیں بیٹھے. جب بھی بٹھایا ہے تو اپنی مسند پر زہرا کو بٹھایا ہے، سیدہ کو بٹھایا ہے. مسند رسالت پر رسول نہیں بیٹھے. سیدہ کی موجودگی میں جب بھی بٹھایا ہے تو مسند رسالت پر جناب سیدہ کو بٹھایا ہے. تو پھر یہ جملہ مجھے کہنے کا حق ہے کہ جس کی موجودگی میں محمد جیسا نبی مسند نبوت پر نہیں بیٹھ سکتا، عرب کے بدو اس کے ہوتے ہوئے کیسے بیٹھیں گے؟ یہ میرا نبی بتا کر گیا ہے کہ اس مسند پہ کوئی اور بیٹھ ہی نہیں سکتا. دربار فقط فتق لینے نہیں گئی تھی، لوگوں کی آنکھوں کا حیا دیکھنے گئی تھی کہ جسے دیکھ کے محمد مسند چھوڑے بھلا وہ چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے ہیں. کیونکہ سیدہ وارث مسند رسول ہے. اور لطف کی بات یہ ہے، ملکۃ العرب 1 سال کی ختیجہ کو اٹھا کر حضرت ابو طالب کے گھر آئی. سرکار ابو طالب نے آتے ہوئے دیکھا کہ ملکۃ العرب آ رہی ہیں، آغوش میں بطول ہیں. سید البطحاء کھڑے ہو گئے، چند قدم آگے چلے. ملکۃ العرب مسکرا کے کہتی ہیں ابو طالب پہلے تو کبھی میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے، پہلے تو کبھی میرے لیے کھڑے نہیں ہوئے. تو جیسے یہ کہا نا تو سید البطحاء مسکرائے کہ ختیجہ کے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوا، نہ آج ہوں گا اور نہ آج ہوا ہوں. کبھی آج تو کھڑے ہوئے ہو. دیکھ کے کہتے ہیں تمہارے لیے نہیں، اس گوہر نایاب کے لیے کھڑا ہو جسے بطول کہتے ہیں، جو تیری آغوش میں موجود ہے، اس کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں. تو سرکار ختیجہ نے کہا کہ ان کی عظمت کیا ہے کہ کائنات کا رسول بھی ان کے لیے کھڑا ہو. آپ سید البطحاء ہیں، آپ بھی ان کے لیے کھڑے ہوں. تو سرکار نے اس وقت ایک جملہ کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ کوثر عطا کی ہے. اللہ نے ہمیں یہ کوثر عطا کی ہے. اس لفظ کوثر کو دیکھیے، انا آتینا، یہ قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے. انا آتینا قرآن میں دوبارہ آیا ہی نہیں. حمزہ عین توئے، اس کے ساتھ آتا یا موتی یا عطا، یہ جو ہے قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے. انا آتینا، لفظ الکوثر قرآن میں ایک ہی مرتبہ ہے، دوبارہ قرآن میں یہ بھی نہیں آیا. پھر دیکھیے، غور کیجئے گا ذرا اس بات پہ. آدم سے لے کر حضرت موسیٰ تک، موسیٰ کو اللہ نے اولاد نہیں دی، حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی، لیکن سمجھانے کے لیے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی بات کر رہا ہوں. ایسے بھی انبیاء ہیں کہ جن کو 80 سال کی عمر میں جا کے اولاد ملی، بڑھاپے میں. جناب زکریا کو 90 سال کی عمر میں اولاد ملی. سرگوشیوں میں اولاد مانگتے تھے تاکہ امت یہ نہ سمجھے کہ یہ بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے، اور قرآن نے اس کی عکاسی کی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک بڑھاپے میں جن کو بھی اولاد ملی، اور بڑھاپے کے علاوہ جوانی میں بھی ملی، اللہ نے کسی ایک موقع پر بھی نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بیٹا دیا ہے، بڑھاپے میں دیا ہے، میرا شکر ادا کر. دیا کیا ہے؟ بیٹے، اولاد نرینہ. ایک موقع پر بھی اللہ نے نہیں کہا زکریا تجھے یحییٰ دیا ہے، میرا شکر ادا کر.
آل یعقوب کا وارث دیا ہے، میرا شکر ادا کر۔ یعقوب تجھے یوسف جیسا بیٹا دیا ہے، میرا شکر ادا کر۔ کہیں ایک موقع پر بھی ابراہیم بڑھاپے میں تیری بیگم سے میں نے تجھے اسحاق دیا ہے، میرا شکر ادا کر۔ اللہ نے کسی نبی کو نہیں کہا کہ میں نے تجھے بیٹا دیا ہے، میرا شکر ادا کر۔ اللہ محمد مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، محمد زہرا دی ہے، میرا شکریہ ادا کر۔ اس کا مطلب ہے سیدہ کی شان نرالی ہے، سیدہ مختلف ہے پوری کائنات میں۔ اور یہ بھی دیکھیے گا، جا کے قرآن پڑھ کے دیکھیے گا، اللہ نے جن نبیوں کی نسل بیٹے سے چلائی ہے انہیں قرآن میں کہا ہے کہ تمہیں ذریت دی ہے، اور جہاں نسل بیٹی سے چلی ہے وہاں قرآن کہہ رہے تجھے کوثر دی ہے۔ ذریت اور ہے کوثر، ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلا محمد۔ تو سیدہ عطا کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ تمہیں کیا دیا ہے؟ کوثر، زہرا، میرا شکریہ ادا کر۔ اور شکریہ ایسے ادا نہیں ہوگا، آئیے ذرا شکریہ کا انداز دیکھیے گا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یہ سورہ نصر اگر پڑھیں گے نا تو اس سورہ نصر کے اندر اللہ نے 1000 سے زیادہ نعمتیں مصطفیٰ کو عطا کی۔ اس چھوٹا سی سورہ میں 1000 سے زیادہ نعمتیں اللہ نے مصطفیٰ کو عطا کی۔ لفظ نصر میں 100 سے زیادہ نعمتیں پوشیدہ ہیں، لفظ فتح میں 300 سے زیادہ نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ ورأیت الناس، تم دیکھ رہے ہو، اس میں 100 سے زیادہ نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، اس جملے کے اندر تقریباً کم و بیش 600 سے زیادہ نعمتیں علماء نے لکھی ہیں کہ پوشیدہ ہیں۔ اور ایک جگہ پہ پھر قرآن نے کہا بھی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، محمد میں نے تجھے نعمتیں اتنی دی ہیں کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، کیونکہ قرآن کے پہلے مخاطب میرے نبی ہیں، بعد میں ہم ہیں۔ اب اتنی نعمتیں دی ہیں، اور صرف نعمتیں اتنی نہیں دی، غدیر کے موقع پہ ارشاد فرمایا اتممت علیکم نعمتی، محمد میں نے تجھ پر نعمت تمام کر دی ہے، یعنی دیتا گیا، اب میری نعمتیں تم پر تمام ہو گئی۔ علی مولا اتمام نعمت ہے، نعمت کا تمام ہونا ہے۔ نعمت تمام ہونے کے بعد بھی اللہ نے ایک ہی لفظ بولا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تسبیح پڑھ، میری حمد کر دے، نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا۔ یعنی ایک مرتبہ کہہ دے سبحان اللہ، ایک مرتبہ کہہ دے الحمدللہ، میری ساری نعمتوں کا محمد شکر ادا ہو گیا۔ وہی جو نبی نے شکر کے انداز میں تسبیح پڑھی، اسی تسبیح کو آپ تسبیحات اربع کہتے ہیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں آپ پڑھتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ کی تمام نعمتوں کا شکر ہے۔ لیکن اگر اس تسبیح کو آپ واجب نماز کے علاوہ، مستحب نماز کے علاوہ گھر بیٹھ کے پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے، تسبیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لباس کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، بدن کا پاک ہونا شرط نہیں ہے، کعبے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہونا شرط نہیں ہے، حالت قیام میں ہونا شرط نہیں ہے، بازار میں چلتے ہوئے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن نماز کی حیثیت علیحدہ ہے، نماز کے لیے وضو بھی شرط ہے، لباس کا پاک ہونا بھی شرط ہے، بدن کا پاک ہونا بھی شرط ہے، اس کے بعد کعبے کی طرف منہ ہونا بھی شرط ہے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو قیام بھی شرط ہے، رکوع میں جانا بھی شرط ہے، جبین نیاز کو زمین پر رکھنا بھی شرط ہے جسے سجدہ کہتے ہیں، قعود بھی شرط ہے، اسی قعود میں جا کر آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ یہ ساری حرکتیں
شرط ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میں نے تجھے اتمام نعمت کر دی. محمد صرف تسبیح پڑھ میرا شکر ادا ہو گیا. لیکن انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، محمد زہرا دی ہے، تسبیح پہ گزارا نہیں، نمازیں پڑھنی پڑے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ سیدہ کچھ اور ہے. سیدہ کوئی عام نعمت نہیں ہے. حالانکہ ہمارے یہاں معروف ہے کہ بیٹی ہوتی ہے رحمت، بیٹا ہوتا ہے نعمت. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ جہاں یہ تیرے لیے رحمت بنائی ہے وہاں تیرے لیے نعمت بھی بنائی ہے. جہاں رحمت بنائی ہے وہاں تیرے لیے نعمت بھی بنائی ہے. تو سیدہ نعمت الہیہ ہے. مصطفیٰ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کون سی نمازیں ہیں جو سیدہ کے آنے کے بعد واجب ہوئی؟ تو سرکار نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ یہ عام نماز نہیں ہے، اس نماز کو نماز شب کہتے ہیں، اور یہ نماز شب مجھ پر بھی واجب ہے اور میرے حقیقی وارث پر بھی واجب ہے. یعنی علی پر واجب ہے، میرے اور آپ پہ مستحب، حسن و حسین پر واجب، زین العابدین مولا پر واجب، وہاں سے سرکار امام زمان تک چلے جائیں تو سب پر واجب. آپ اندازہ لگائیں کہ سیدہ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ جس کا وجود دنیا میں آ جائے تو 13 معصوموں پہ نماز شب واجب ہو جاتی ہے. کیونکہ سیدہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. سرکار حضرت ابو سعید خدری اپنے چند صحابہ ساتھیوں کے ساتھ نبی کی بزم میں آئے. نبی کو دیکھا کہ اکیلے بیٹھے ہیں، فضل ابن عباس بھی ساتھ ہیں. آ کے پوچھا یا رسول اللہ آج کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نبی نے کہا کریں سوال. کا پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ اللہ نے نمازیں 5 کیوں واجب قرار دی ہیں؟ پہر ہوتے ہیں 8. عرب اس دور میں پہروں کے حساب سے چلتے تھے. پہر ہوتے ہیں 8، ساتیں ہوتی ہیں 24. اگر نمازیں واجب ہونی تھی 7 کے حساب سے تو 24 ہوتی، پہر کے حساب سے ہوتی تو 8 ہوتی. یہ 5 کس حساب سے؟ سرکار نے کہا اچھا دوسرا معاملہ کیا ہے؟ کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان ساری نمازوں کی رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ کسی کی 2، کسی کی 4، کسی کی 3. سرکار نے کہا اچھا تیسرا سوال کیا ہے؟ کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ سفر میں ساری نمازیں قصر کیوں نہیں ہوتی؟ 4 والی قصر ہوتی ہیں، مغرب اور فجر قصر نہیں ہوتی. نبی نے کہا اچھا بعض اوقات سوال کا جواب اس انداز میں بھی دیا جاتا ہے. سرکار نے کہا اب سوال کا جواب ایسے دوں گا، پہلے سوال کا جواب میں سوال کروں گا آپ جواب دو گے اور اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. ابو سعید خدری جی مولا جس دور میں تم مشرک تھے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اگر کوئی تمہیں کچھ دیتا اس کا شکریہ ادا کرتے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا جی شکریہ ادا کیا جاتا ہے. سرکار نے کہا اچھا جب شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو یہ جو 5 نمازیں ہیں یہ شکریہ کی وجہ سے واجب ہے. تو یا رسول اللہ شکریہ کی وجہ سے واجب ہے؟ نبی نے کہا ہاں. تو کہا پھر یہ 5 ہی واجب ہے شکریہ کی وجہ سے؟ نبی اشارہ کر کے کہتے ابو سعید خدری اور فضل ابن عباس بتاؤ ہم کتنے ہیں؟ کہ سرکار آپ 5 ہیں. تو کہا بس اللہ نے یہ 5 دیے، ان کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے 5 نمازیں واجب کر دی. اب جو ترتیب نبی نے بتائی ہے، نبی فرماتے ہیں فجر میری وجہ سے واجب ہے کہ فجر کی نماز پڑھو تجھے محمد جیسا نبی دیا ہے. ظہر حسن کی وجہ سے واجب ہے کہ ظہر پڑھو تمہیں حسن جیسا امام ملا ہے. عصر حسین کی وجہ سے واجب ہے کہ تمہیں حسین ملا ہے اس لیے عصر پڑھو شکریہ ادا کرو. مغرب زہرا کی وجہ سے، عشاء علی کی وجہ سے،
اب میرے خیال میں جو پنج تنی ہوگا وہ تو نمازیں چھوڑے گا نہیں. ایک صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بولا محمد. سیدہ کیا ہے سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سیدہ کیا ہے. سیدہ کس ہستی کا نام ہے؟ لانا وہاں تک جا رہا ہوں کہ مولا یہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن اب سب نمازوں کی رکعتیں برابر نہیں ہیں. سرکار نے کہا برابر ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں برابر ہیں تو ہم مان لیتے ہیں کہ برابر ہیں، لیکن عملاً جب آپ پڑھاتے ہیں تو برابر نہیں پڑھاتے. سرکار نے کہا ہیں برابر، اضافہ کسی اور وجہ سے. اچھا وہ بتائیے کیسے؟ کہ پانچوں کی پانچوں نمازیں جو ہے نا یہ واجب ہوئی ہیں 2-2 رکعت. فجر 2 رکعت، ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت، مغرب 2 رکعت، عشاء 2 رکعت. کہ یا رسول اللہ پھر پڑھاتے تو کسی اور ترتیب سے. سرکار نے فرمایا ہاں جب علی دنیا میں تشریف لائے نا تو 2 رکعت تو اللہ کی طرف سے واجب تھی کہ علی کا شکرانہ ادا کریں، کیونکہ مجھے خوشی ہوئی کہ میرا جانشین آیا ہے، کائنات میں ولی آیا ہے، تو میں نے 2 اپنی طرف سے پڑھی. تو اللہ نے کہا محمد آج کے بعد ہر کوئی تیری سنت پہ علی کے شکرانے میں 4 رکعت پڑھے گا. اب یہ کتنی ہو گئی؟ 4 میری وجہ سے. سیدہ آئی کیونکہ علی بیٹا ہے، سیدہ بیٹی ہے، بیٹے کو ملتا ہے دگنا، بیٹی کا حصہ ہوتا ہے 1. اس لیے میں نے زہرا کے لیے 3 پڑھی. اللہ نے کہا آج کے بعد ہر کوئی زہرا کے لیے 3 پڑھے گا. حسن آئے، میں نے 2 کے ساتھ 2 ملا کے پڑھی. اللہ نے کہا آج کے بعد ہر کوئی 4 پڑھے گا. عصر میں حسین، عصر کا ہر نماز کا تعلق ہر شخصیت کے ساتھ ہے، لیکن یہ مکمل ایک علیحدہ علیحدہ ہر ایک کی مجلس علیحدہ ہے اور وہ بڑا مشکل ہو جائے گا سمجھانا ابھی مجھے فوری طور پر. عصر حسین کے ساتھ ہے، میں نے 2 کے ساتھ 2 ملا کر پڑھی تو وہ نمازیں ایسی اللہ نے کر دی پوری. علی کے لیے 4 پڑھو گے، بطول کے لیے 3 پڑھو گے، حسن کے لیے 4 پڑھو گے، حسین کے لیے بھی 4 پڑھو گے. اب میری بچ گئی فجر والی 2. اب کوئی ایسا تھا نہیں کہ جو شکرانہ کرے اور اس کا عمل سنت بن جائے. شکرانے والے تھے پر ایسا کوئی نہیں تھا جس کا عمل واجب ہو جائے، سنت بن جائے، کیونکہ واجب عمل ہوتا ہے یا رسول کا یا امام کا، باقی کسی کا عمل واجب نہیں ہوتا. اس لیے میری رہ گئی 2 کی 2. کبھی یہ سفر میں کسر کیوں نہیں ہوتی؟ میرے آقا نے کہا اس لیے سفر میں جو کسر ہو رہی ہیں وہ ہوتی ہیں، جو نہیں ہوتی ان کی وجہ اور ہے. میری تو ہیں ہی 2 رکعت، پڑھی 2 جائیں گی. اللہ کہتا ہے محمد مومنوں کو بتا جب یہ سفر میں نکلے نا جو تو نے اضافی پڑھی ہیں وہ انہیں معاف، جو اصل واجب ہے وہ پڑھی جائیں گی. ظہر 4 کی جگہ پر 2 کیونکہ 2 مصطفیٰ کی ہیں وہ معاف. عصر 4 کی جگہ پر 2 کیونکہ 2 مصطفیٰ کی ہیں، 2 اللہ کی واجب، وہ 2 ہی پڑھی جائیں گی. عشاء پوری کی پوری 2، سفر میں 2 مصطفیٰ والی چھوڑ دی جائیں گی. ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پھر مغرب والی 1 کیوں نہیں چھوڑی جاتی؟ سرکار نے کہا مغرب والی ہے زہرا کے لیے. اب اگر تو گھر میں ہے تب بھی 3 پڑھے گا، باہر ہے تب بھی 3 پڑھے گا، کیونکہ بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلان محمد بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے، جہاں ہے وہاں پڑھے گا. دیکھ لیں سیدہ اتنی بڑی عظمت کا نام ہے، دنیا میں تجھے کسی بھی معصوم کے ساتھ تھوڑا سا بھی بے تکلف ہونا ہو نا ہو جائیے گا. رعایت ہے، سیدہ کے ساتھ کبھی بے تکلف نہیں ہونا، کیونکہ سیدہ کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. سیدہ کے معاملے میں ذرا سا بھی، تحت تک کہ معصومین فرماتے ہیں
اپنی دنیاوی حاجات کی قبولیت کے لیے ہماری جدہ کا واسطہ نہ دیا کر. اگر تو نے اپنی دنیاوی حاجات قبول کروانی ہے، ان کا اگر تو نے واسطہ دینا ہے، عباس کا دے، باب الحوائج بنایا ہے. موسیٰ کاظم کا دے، باب الحوائج بنایا ہے. علی الاسکر کا دے، باب الحوائج بنایا ہے. ام البنین کا دے، باب الحوائج بنائی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر دینا چاہ رہا ہے تو 12 اماموں میں سے جس کا مرضی ہے دے لے. بطول کا واسطہ دنیاوی حاجات کے لیے نہ دینا. بطول کا واسطہ اگر اللہ کو دینا بھی ہے تو معرفت بطول کے لیے دے، کہ بطول بڑی عظمت کا نام ہے. اس کی جتنی معرفت حاصل ہو جائے اتنا انسان کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اتنا انسان کی منزلیں بلند ہو جاتی ہیں سیدہ کی معرفت کی وجہ سے. کیونکہ سیدہ کسی عام ہستی کا نام نہیں ہے، اور سیدہ کے معاملے میں اللہ نے رعایت بھی نہیں رکھی. تحت تک دیکھیے سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں یمن کا مال خراج آیا، یمن کا مال خراج آیا. مسجد نبوی کے ساتھ بیت المال کا ایک حجرہ بنا ہوا تھا جو نبی نے اپنی زندگی میں 8 ہجری میں بنوایا تھا. اس حجرے میں بیت المال کے پیسے رکھے جاتے تھے. بیت المال کے نگران کا نام تھا جناب عمار ابن یاسر. سرکار عمار ابن یاسر بیت المال میں سامان رکھ رہے تھے، یمن کا خراج آیا. میرے نبی نے عشاء کی نماز پڑھی، علی کو لے کر بیت المال میں آئے. بیت المال میں آ کے میرے نبی نے حساب کتاب شروع کیا. سب سے پہلے سیدہ کا حق نکال کے علیحدہ رکھا کہ یہ سیدہ کا حق ہے، نکالا سب سے پہلے رکھ دیا. اور علی مولا کو کہنے لگے جا مدینے کے فقراء کو کہے کہ آئیں اور آ کے اپنا حق لے جائیں. اس کے بعد باقی پورا خراج بانٹ دیا. ہمارے ابن یاسر لکھتے گئے فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا، فلاں کو اتنا دیا. وہ حساب کتاب ایک رجسٹر پر لکھتے گئے. سیدہ کا خمس نکال کے اتنا رکھ دیا، اور یہ نبی نے نکال کے مال خراج میں سے رکھا ہوا، وہ رکھا ہوا. وقت کافی گزر گیا، بیت المال خالی ہو گیا. لوگوں کو جو دینا تھا وہ دے دیا گیا. سیدہ کا مال پڑا ہوا تھا. نبی نے کہا یا علی، ہو سکتا ہے سیدہ سو گئی ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سیدہ کو نماز فجر کے بعد دیں گے، اور ایسے موقع پر دیں گے کہ دنیا بھی دیکھے کہ زہرا کو دیا جا رہا ہے، اس لیے نماز فجر کے بعد دیں گے. نبی یہ ارادہ کر کے اٹھے، بیت المال کے حجرے سے باہر آئے. سرکار عمار نے تالا لگائے، نبی رک گئے. جیسے ہی نبی رکے تو علی مولا نے عمار کو اشارہ کیا رک جا، لگتا ہے وحی نازل ہو رہی ہے. یہاں پہ 2 انداز کی وحی آئی، ایک آئی لفظی، ایک آئی معنوی. یہ دونوں وحیوں کو لکھا گیا کہ کس انداز میں آئی. لفظی وحی قرآن میں لکھ دی گئی، معنوی وحی حدیث قدسی کی کتابوں میں لکھ دی گئی، کیونکہ وہاں آتی ہی معنوی تھی، وہ وہاں لکھ دی گئی. اب جیسے ہی نبی وحی سے باہر آئے تو نبی نے کہا عمار تالا کھول. علی حق کے سیدہ اٹھا، چل بطول کے دروازے پہ. دروازہ بجا، بطول کو مال دے. کہ یا رسول اللہ ہوا کیا ہے؟ لفظی وحی بتا رہے ہیں میرے نبی کہ آواز قدرت آئی ہے بات ذل قربا حق کا ہو، محمد پہلے زہرا کا حق ادا کر. محمد پہلے زہرا کا حق ادا کر. معنوی وحی کیا ہے؟ سرکار علی مسکرا کے کہتے یا رسول اللہ وہ تو ہم نے ادا کر دیا کیونکہ ہم نے نکال کے رکھ دیا تھا. سرکار رسالت ماں فرماتے ہیں ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ مصطفیٰ پہلے حق زہرا ادا کر، بعد میں جا کے سونا، چونکہ بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. جہاں مصطفیٰ کو رعایت نہیں تو کسی اور کی کیا حیثیت ہے کہ اسے رعایت مل جائے. یاد رکھیے گا سیدہ کے معاملے میں رعایت، صلوات پڑھیے گا مل کے بابا سے بلانا محمد ہے. یہ عظمت جناب سیدہ ہے کہ اللہ نے اس کے معاملے میں رعایت نہیں رکھی. بعض لوگ ایک روایت کو مصائب کی طرف لے جاتے ہیں
لیکن وہ روایت مصائب کی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ مثلا وہ روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی، لیکن وہ مصائب کی روایت نہیں، احترام زہرا کی روایت ہے. یا اہل محشر، اے اہل محشر. جب ساری کائنات وہاں کھڑی ہوگی نا اہل محشر، وہاں لوگ موجود ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک کا ہر فرد موجود ہوگا، تو آواز قدرت آئے گی یا اہل محشر، اے محشر والو. یا روایت کا جملہ ہے یا اہل الجم، اے اکٹھا شدہ لوگو، کرو کیا؟ نکسو رؤوسکم غضوا ابصارکم، سر بھی جھکاؤ، آنکھیں بھی بند کرو. اب لوگوں نے اسے بنا لیا کہ یہ مصائب ہے کہ بی بی سرنگ میں آ رہی ہوں گی کہ نبی دیکھ نہیں سکیں. نہ، یہ مصائب کی روایت نہیں ہے. سیدہ کی عظمت دکھانی ہے. باپ اور بیٹی میں شرن پردہ ہوتا ہے، حد ادب میں گزر جاؤں گا. اولاد اور ماں میں بھی شرن پردہ ہوتا ہے، لیکن میاں اور بیوی میں تو کوئی پردہ نہیں ہوتا. اللہ کہہ رہے علی تو بھی سر جھکا اور آنکھیں بند کر. اگر معاملہ پردے کا ہوتا تو علی کیوں سر جھکاتے ہیں؟ اگر معاملہ ہوتا کہ زخمی حالت میں ہے اور علی سے دیکھا نہیں جائے گا تو غسل تو علی نے دیا ہے. کون سے زخم چھپے رہ گئے؟ غسل تو علی نے دیا ہے. اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے. اب اس معاملے کو سمجھیے گا. ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہاں کوئی بزرگ آ جائے، مجلس کے علاوہ اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی علمی بزرگ آ جائے، کوئی عملی بزرگ آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ احتراماً کھڑے ہو جائیں گے. یہ احترام کا حق ہے. اب ہم ہوئی کھڑے اور وہ بزرگ آ جائیں، اب ہم کیا کریں گے؟ سینے پہ ہاتھ رکھیں گے، گردنیں جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، چونکہ ہم ہیں ہی کھڑے. سینے پہ ہاتھ رکھیں گے احتراماً اور ادب میں، سر کو جھکائیں گے، آنکھیں بند کریں گے، اور ساتھ میں زبان سے جو بھی بولیں کہ بسم اللہ آ جائیے، حضور آ جائیے، تشریف لے آئیے، وہ جو بھی زبان سے بولیں. یہ تقاضۂ احترام ہے. اللہ محشر کے میدان میں کہے گا نظریں جھکاؤ، سروں کو بھی جھکاؤ کہ سیدہ گزر رہی ہے. اب یہاں سے اندازہ لگائیے گا، آدم سے لے کر قیامت تک کائنات کے ولی، وسیع، انبیاء، رسول جس کے سامنے گردنیں جھکا کے کھڑے ہوں اسے زہرا کہا جاتا ہے. سیدہ سلام اللہ علیہا بلندتر صلوات. اللہم وہ جن کے سر کبھی اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکے، وہ جس کی عظمت کے سامنے جھک جائیں اسے زہرا کہتے ہیں. سیدہ ایسی ہستی کا نام ہے کہ جس کی گہرائیوں میں اگر آپ اور میں جاتے جائیں گے ایسے ایسے راز کھلیں گے کہ جبریل پہ بھی بڑی دیر کے بعد کھلے تھے. سیدہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور جس کسی کو معمولی راز بھی پتہ چل جائے نا اس کا درجہ بے مثال ہو جاتا ہے. آئیے درجے کے بے مثال ہونے کی دو لوگوں کی باتیں آپ کو سنا کے بتا کے چلا جاؤں کہ یہ لوگ ہیں کیسے. میں دو ہستیوں کا نام لیتا ہوں، ایک مردوں میں سے ایک عورتوں میں سے، اور عام ہستیاں نہیں ہیں. مثلا ایک فرد کا نام لے رہا ہوں، آپ میں سے ہر بندہ جانتا ہوگا اور دونوں کو جانتا ہوگا. ویسے تو ایک طویل فہرست ہے خاندان اہل بیت کے اندر کی، ایک طویل فہرست ہے، وہ آپ کو دی جا سکتی ہے. میں صرف دو ہستیوں کے نام لینے لگا ہوں. ایک حضرت ابو الفضل العباس، جانتے ہیں نا آپ انہیں. دوسری ہستی کا نام ہے معصومہ کم، نام فاطمہ، لقب کریمہ اہل بیت ہے، معروف ہے معصومہ کم کے نام سے. اب سوچئے علی مولا کے کل بیٹے ہیں 18، حسن و حسین کو نکال دیں تو باقی بچے 16. دو بیٹے علی مولا کی زندگی میں انتقال کر گئے، باقی بچے 14. 14 بیٹوں میں عباس جیسا کوئی نہیں. وجہ، 14 بیٹوں میں عباس جیسا کوئی نہیں. 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 14 بیٹوں میں عباس
یہ اتنا بے مثال کیوں ہے؟ کیا باقی اطاعت گزار نہیں تھے امام کے؟ یہ اعتراض ہی نہیں کیا جا سکتا کہ باقی اطاعت گزار نہیں تھے، اطاعت گزار تھے۔ کیا باقی حکم حسن و حسین کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ چلیں باقی بھائیوں کو چھوڑ دیں، جناب ام البنین کی آغوش مبارک میں 4 بچے پلے، پھر یہ 3 عباس جیسے کیوں نہیں؟ کوئی تو راز ہوگا نا کہ غازی غازی ہے، کوئی تو راز ہوگا نا۔ امام موسیٰ کاظم کی بیٹیاں ہیں 19۔ کتنی بیٹیاں؟ 19۔ کریمہ اہل بیت ایک ہی ہے، معصومہ کم ایک ہی ہے۔ اچھا اگر 19 بیٹیاں ہیں، آپ نے کریمہ اہل بیت کے علاوہ کتنی بیٹیوں کی زیارت کی ہوئی ہے؟ ظاہر تو آپ سارے ہوں گے۔ اب لطف اٹھائیے گا، جو ظاہر ہیں وہ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا۔ نجف جب جاتے ہو، آدم و نوح زیادہ یاد ہوتے ہیں یا علی زیادہ یاد ہوتا ہے؟ بولے میرے ساتھ ذرا، یہاں پر زیادہ کون یاد ہوتا ہے؟ مولا علی یاد ہوتے ہیں۔ آدم وہاں پہ پہلے رہتے تھے، نوح بھی وہاں پہ پہلے دفن ہے، علی وہاں بعد میں آئے ہیں، لیکن علی سب پہ چھا نہیں گئے، علی سب پہ حاوی نہیں ہو گئے، ہو گئے نا حاوی۔ صرف علی ایک، یہ 2 آدم و نوح کی مثال نہیں دے رہا ہوں، صرف یہ 2 سمجھانے کے لیے بولے ہیں۔ جس قبرستان میں علی دفن ہے نا، اس پورے قبرستان کو وادی السلام کہتے ہیں۔ یہاں 70,000 سے زیادہ نبی دفن ہیں، ذوالکفل و ہود بھی وہاں دفن ہیں، 70,000 سے زیادہ نبی، لیکن امام کے سامنے نبیوں کی چلی نہیں۔ محاورتاً بولا جائے تو علی کا روزہ بے مثال ہے، باقیوں کے قبروں کے نشان بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ اتنا رش آپ کو ہود و ذوالکفل کی قبر پر نہیں ملے گا جتنا علی کے ہاں ملتا ہے۔ لیکن کبھی کربلا جا کے سوچنا تو صحیح، کہلاتا نوکر رہا ہے لیکن روزہ حسین کے برابر میں ہے۔ روزہ منزل برابر کی منزل پہ ہے یا نہیں؟ جیسا حسین کا روزہ ویسا ہی نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، 14 معصوموں کی فہرست میں شامل بھی نہیں ہے۔ روزہ جدا ہے، رش بھی ویسا ہی ہے جیسا حسین کے پاس، ایسا ہے یا نہیں؟ بلکہ ظاہر وہاں پہنچ کے اپنے آپ کو حسین کے حوالے نہیں کرتا، عباس کے حوالے کرتا ہے کہ مولا ہمارا خیال رکھیے گا۔ وجہ کیا ہے؟ 19 بہنوں میں ایک بہن کریمہ اہل بیت، باقی کوئی اس درجے پر نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ جب یہ وجہ ڈھونڈیں گے نا، ہزاروں کتب پڑھیں گے تو جا کے یہ نتیجہ نکلے گا کہ وجہ کیا ہے، تو وجہ آپ کو ایک ہی سمجھ میں آئے گی، اور وہی وجہ بیان کی ہے کہ کریمہ اہل بیت معصومہ کم اگر کریمہ اہل بیت بنی ہے تو وہی ایک وجہ ہے۔ غازی اگر باب الحوائج بنا ہے اور روزہ علیحدہ رکھ کے اپنی سرداری چلا رہا ہے تو وجہ ایک ہی ہے کہ یہ دونوں قبر زہرا کے راز سے واقف ہیں۔ اندازہ لگائیے، جو سیدہ کے قبر کے راز سے واقف ہو اس کا درجہ یہ ہے۔ صرف راز سے واقف نہیں، یہ ایک بہت طویل موضوع ہے۔ یہ دونوں ہستیاں سیدہ کے ایک راز سے بھی واقف ہیں، ایک راز، سارے رازوں سے نہیں۔ وہ جو جبریل نے درود پڑھا تھا نا حدیث قصہ کے موقع پر، حدیث قصہ آپ نے سنی ہوئی ہے، اس موقع پر جو جبریل نے درود پڑھا تھا نا، اس درود کے اندر یہ جملے موجود ہیں کہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، وہ جو زہرا میں چھپے ہوئے راز ہیں ان پر بھی سلام ہو۔
اور اگلا جملہ کہہ کے جبریل نے حد کر دی. اللہ جبریل کہتا ہے میرے اللہ ان رازوں کے عدد سے حقیقت میں تو ہی واقف ہے, کوئی اور واقف ہے ہی نہیں. یعنی وہ راز اتنے ہیں. ابو الفضل قبر زہرا کے راز سے واقف ہے, اور یہ راز ایسا ہے جو معصوم کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پوشیدہ اس لیے نہیں رکھی گئی, میں صرف نوجوان ذہنوں کو بتانا چاہ رہا ہوں, سیدہ کے ایام میں بزرگوں سے دعا لینا چاہ رہا ہوں. پوشیدہ اس لیے نہیں رکھی گئی کہ علی کو ڈر تھا کہ وہ قبر زہرا کی بے حرمتی کریں گے. ڈر نہیں ہے علی کو, اور جو ڈر جائے اسے علی نہیں کہتے. علی کو کوئی ڈر نہیں ہے. علی اگر قبر رسول کی حفاظت کر سکتے ہیں تو قبر بطول کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں, حسن بھی کر سکتے ہیں, حسین بھی کر سکتے ہیں. دھمکی تو علی کو ملی تھی نا کہ ہم رسول کو بھی قبر سے نکال کے جنازہ پڑھیں گے. علی نے حفاظت کر لی قبر رسول کی, تو قبر بطول کی بھی کر سکتے ہیں. یہ جو بطول کو چھپایا گیا ہے نا, یہ امر الہی ہے کہ سیدہ کو راز میں رکھو, چونکہ سیدہ کی زیارت عام معصومین کی زیارت کی طرح نہیں ہے. یہاں رعایت نہیں ہے, کیونکہ یہاں زیارت ہوگی تو صرف معصوم کی نگرانی میں ہوگی, چونکہ یہاں معمولی سی بے ادبی بھی برداشت نہیں ہے. اور جب نرجس کا لال آ کر پوری کائنات کے لوگوں کی اصلاح کر لے گا, اس دن قبر زہرا بھی ظاہر ہو جائے گی کہ اب یہ زیارت کرنے کے لائق ہیں, اب یہ ادب و آداب کے لائق ہیں. جب تربیت گاہ مہدی سے نکلیں گے تو سیدہ کی قبر یہاں ہوگی, نہیں تو اس سے پہلے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. عباس اس لیے اس درجے پر فائز ہے کہ عباس اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جب قبر زہرا پہ حسنین اور زینبین جایا کرتی تھی, عباس پہرا دیا کرتا تھا. تو غازی کو علم تھا یہاں قبر ہے. کریمہ اہل بیت کو معصوم امام نے کہا تھا. پھر دیکھیے بڑی آسان آج کے دور کی مثال دوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ زیارت پر ہوتے نہیں, لیکن کسی اور کی آنکھوں سے زیارت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ثواب اسی زیارت کا ہے. آپ کا بچہ چلا جائے کربلا, وہ جا کے روضہ حسین پہ کیمرہ آن کرے, آپ کو واٹس ایپ پہ کال کرے, اب آپ روضہ حسین کی زیارت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جی مراجع فرماتے ہیں اگر ایسے بھی زیارت کرو نا تو 2 رکعت نماز زیارت حسین پڑھا کرو, کیونکہ تم مولا حسین کے زائر بن گئے ہو. اور ایسے لیٹے لیٹے نہ کر لیا کر, پھر ادب سے بیٹھا کر کے سامنے حسین ہے تو 2 رکعت نماز پڑھ لیا کر, وضو کر 2 رکعت پڑھ تاکہ تو زائر حسین شمار ہو جائے. اب آپ وہاں خود گئے نہیں, کسی اور کی آنکھوں سے زیارت کی ہے. اس بی بی کے بارے میں کہا جاتا ہے جو قبر معصومہ میں پہنچ جائے سمجھو اس نے زہرا کی زیارت کی ہے, یعنی اپنی آنکھوں سے نہیں کر رہا, کریمہ اہل بیت کی آنکھوں سے ہو رہی ہے, کیونکہ سیدہ اس راز سے واقف ہے. تو اندازہ لگا جو زہرا کی قبر کے راز سے واقف ہو جائے اللہ اسے حسین کی سلطنت کے برابر سلطنت عطا کر دیتا ہے. حالانکہ اماموں کے سامنے کسی اور کے روزے چلتے ہی نہیں ہیں, لیکن یہاں تو دیکھ کس انداز میں روزہ ہے عباس کا, اور پھر رش بھی برابر کا ہے. بلکہ اگر چلے جائیں تو بعض اوقات بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ ابو الفضل پہ لوگ زیادہ ہیں اور حسین پہ کم ہیں, اور وہاں جا کے اپنے آپ کو پناہ عباس میں دینا اس بات کی دلیل ہے, اور دینا چاہیے بھی, کیونکہ یہ حکم حسین ابن علی بھی ہے. سرکار فرماتے ہیں میں بھی کربلا میں عباس کی پناہ میں تھا. اس لیے مرحوم کی مجلس ہے, یہیں پہ دعا گو ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے ظفر عباس صاحب کے. لیکن حق تو یہ بنتا ہے کہ میں ان کے لیے سرکار امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کروں, لیکن کیونکہ گفتگو جناب سیدہ پہ کر کے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ 2 درد بھی سیدہ کے ہی سنائے جائیں.
اتنے نبیوں کے بیٹے نہیں اجڑے جتنی محمد کی بیٹی اجڑی ہے. اس جملے کو ذہن میں رکھیے. ساری زندگی بعد از مصطفیٰ، ساری زندگی بعد از مصطفیٰ. میں لفظ ساری ایسے کہہ رہا ہوں جیسے 20 سال زندہ رہی ہو. بعد از مصطفیٰ زندہ صرف 90 دن رہی ہے، لیکن ساری زندگی بعد از مصطفیٰ بطول کبھی بھی اپنے درد یاد کر کے نہیں روئی، علی کی غربت یاد کر کے روئی. ایک ہی جملہ کہتی تھی، مدینے والیو علی غریب ہو گئے. حالانکہ کئی مشکل مرلے آئے. خواتین نے آ کے پوچھا، معاذ بن جبل کی زوجہ آئی تھی، اس نے آ کے پوچھا اپنی کچھ ساتھیوں کے ساتھ، بی بی تیرے شکم کا زخم کیسا ہے؟ میری آقا زادی نے کوئی جواب نہیں دیا، رو کے کہا علی غریب ہے. اس نے پھر پوچھا، بی بی تیری پسلیوں کا درد کیسا ہے؟ میری آقا زادی نے رو کے کہا علی غریب ہے. اس نے پھر ایک جملہ بولا، بی بی تیرے چہرے پہ فلاں نے تماچا مارا تھا، ذرا وہ نشان تو دکھا. بی بی نے رو کے کہا علی غریب ہے. معاذ بن جبل کی زوجہ کہتی ہے صحابی رسول کی، بی بی میں تجھ سے تیرے درد پوچھ رہی ہوں اور آپ مجھے بتا رہی ہو کہ علی غریب ہے. میری آقا زادی کہتی ہے، جا جا کے مدینے کے مردوں سے پوچھ میرے علی کو سلام کیوں نہیں کرتے ہو؟ اپنے شہر میں علی اجنبی ہے. چلے گئے. اس دن کی روایت، بی بی نے منع کیا آسمہ بنت امیس کو، ام ایمن کو، فضہ کو، میری آقا زادی کی 40 کنیزیں اور بھی ہیں، زینبین کو، حسنین کو. منع کر کے کہا آج دروازہ کوئی نہیں کھولے گا، آج میں خود کھولوں گی. علی بھی فرماتے ہیں کہ میں مسجد سے جلدی اٹھا کہ آج جا کے بطول کو کچھ اپنے دل کے درد بتاؤں، کچھ اس کے سنوں کچھ اپنے سناؤں. جیسے ہی دروازے کے قریب علی پہنچے نا، سیدہ نے علی کی خوشبو محسوس کی. 90 دن پہلو سے ہاتھ نہ اٹھانے والی نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولا. علی داخل ہوئے. علی کی نظر پڑی، سرکار روتے روتے زمین پر بیٹھ گئے. رو کے کہنے لگے، رسول کی بیٹی، گھر میں کنیزیں نہیں تھی، اولاد نہیں تھی، خادم نہیں تھے کہ دروازہ کھولنے آپ خود آ گئی ہیں. رو کے کہتی ہے، یعنی ہر کوئی تھا، آج منع کیا میں دروازہ کھولوں، میری طرف دیکھ تو صحیح. سرکار علی نے جب دیکھا نا، بطول نے جناب ابو طالب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا، علی میرا سلام. یہاں پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کہا سلام. علی روتے ہوئے تڑپ کے اٹھے ہیں، رسول کی بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے نیچے کیے، کر کے کہتے ہیں، بطول تجھ پہ ساری تعظیمیں معاف ہیں، جب سے دروازہ گرا ہے تب سے تجھ پہ ساری تعظیمیں معاف کی ہیں. رو کے کہتی ہے، یا علی تعظیم کے لیے نہیں کر رہی، میں نے سنا مدینے والے تجھے سلام ہی نہیں کرتے. علی روئے. بس ایک روایت یہ ہے اور ایک جس میں علی ساری زندگی روتے رہے. علی روئے ہیں. جب علی روئے ہیں نا تو بطول دیکھ کے کہتی ہے، یا علی سلام کیا، رو کیوں رہے ہو؟ میرا آقا علی کہتے ہیں، بطول تجھے بات ادھوری بتائی گئی ہے، بات اس سے بھی آگے بڑھ گئی ہے. سلام کرنا تو دور کی بات، اب میں علی سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. اچھا ہی آئے، پھر میں چلوں ذرا مدینے کے لوگوں کو کہوں کہ میرے علی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے. یعنی بیٹھیے، میرے آقا علی کی زندگی کا آخری رمضان ہے. جیسے بطول بعد از رسول ساری زندگی علی کی غربت یاد کر کے روتی رہی ہے، علی ساری زندگی بطول کے درد یاد کر کے روتے رہے. میرے مولا علی کی زندگی کا آخری رمضان ہے، سن 40 ہجری کا. رمضان کی 10 یا 11 تاریخ ہے. علی نماز فجر پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں. علی بیٹھے ہوئے ہیں. علی پہلے روئے ہیں ہلکی ہلکی آواز میں، سسکیوں میں. پھر علی کی ہچکیاں بندھی. پھر علی سے برداشت نہ ہوا، علی نے دھاڑے ماری. پھر علی نے چیخیں ماری. جب علی چیخیں مار رہے تھے نا، ساتھ میں علی زانیوں پہ ماتم کر رہے تھے، ہائے زہرا، ہائے زہرا. میرے مولا کا صحابی ہے، نام ہے کمبر.
میرے آقا علی سے 15 سے 20 سال بڑا ہے عمر میں، تقریباً 70 سے 80 سال کے درمیان ہے، ضعیف ہے. میرے آقا کے پاس آ گیا، آقا کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا زہرا تو آپ کو کبھی بھولی ہی نہیں، آج پھر یاد آ گئی ہے. اگلا جملہ قمر کا، میری مجبوری ہے، میرے پاس اردو زبان میں اور کوئی لفظ نہیں ہے، میں اس لیے ترجمہ اسی انداز میں کر کے جاؤں گا. قمر کہتے ہیں مولا دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی مر جائے نا، یہ دنیا آہستہ آہستہ وہ غم بھلا دیتی ہے. دنیا میں غم آہستہ آہستہ بھول جاتے ہیں. علی کی چیخ نکلی، علی رو کے کہتے ہیں قمر تو نے انصاف نہیں کیا، زہرا مری نہیں، زہرا ماری گئی ہے. اور مرے ہوئے بھول جاتے ہیں، مارا ہوا کہاں بھولتا ہے، بے دردی سے شہید کیا گیا ہے. اللہ اکبر. قمر تو نے بات کی ہے تو اب سن. بعد از رسول کی بیٹی نے میرے سامنے نماز نہیں پڑھی، اپنی اولاد کو کہتی تھی میرے حجرے کا دروازہ بند کر دو، تمہارا بابا مجھے نماز پڑھتے نہ دیکھے. کیونکہ بطول نماز کیسے پڑھتی تھی مولا پھر، جو آپ سے اپنی نماز چھپاتی رہی. علی فرماتے میں ایک دن گھر جلدی گیا ہوں، مجھے حسنین نے زینبین نے کہا بابا آپ اندر نہیں جانا، ماں نماز پڑھ رہی ہے، برداشت نہیں ہوگا. کہ پھر کیسے؟ سرکار کہتے قمر تیری عمر کتنی ہے؟ کہ مولا یہ تو یاد نہیں ہے، لیکن آپ سے کچھ سال عمر میں بڑا ہوں، سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہیں میرے، کمر بھی میری جھکتی جا رہی ہے. سرکار فرماتے اچھا نہیں بھی تاری ہو رہی ہے؟ کہا کہ اس کا مطلب ہے تو نے آج فجر کی نماز کھڑے ہو کے پڑھی ہے یا بیٹھ کے؟ رو کے کہتے ہیں مولا میں نے تو کھڑے ہو کے پڑھی ہے. علی رو کے کہتے ہیں 18 سال کی عمر میں بطول بیٹھ کے پڑھتی، اتنی زخمی تھی، 18 سال کی عمر میں بیٹھ کے پڑھا. اچھا مولا اتنی زخمی تھی؟ کہا اتنی زخمی تھی. سرکار رو پڑے، رو کے کہتے ہیں قمر تو نے ابھی نماز پڑھی ہے نا؟ کہ جی مولا نماز پڑھی ہے. یہ روایت ذہن میں اتنے لفظوں میں بیان نہ کر سکوں جتنا اگر آپ میری طرف دیکھیں گے تو میں آپ کو سمجھا جاؤں گا اشارے سے. قمر تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہ جی مولا پڑھی ہے. کہ تو نے نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ کہتے جی مولا قنوت پڑھا ہے. سرکار فرماتے ذرا بتا کیسے پڑھا ہے؟ قمر نے دونوں ہاتھ یہاں رکھے، رکھ کے کہا مولا قنوت ایسے پڑھا ہے. علی رویا ہے، رو کے کہتے قمر مجھے دیکھ زہرا قنوت ایسے پڑھتی، ایک ہاتھ پسلیوں پر ایک ہوا میں اٹھاتی، اس انداز میں قنوت پڑھنے کے بعد نماز ختم کر کے کہتی میرے اللہ دین تیرا بچا ہے، اجڑ تو میں گئی ہوں. بابا دیکھ تو صحیح تیری بیٹی زخمی کتنی ہے. بس ازادارو جس غم کو علی روتا رہا. آخری جملے قمر کہتا ہے میں حسنین کو بلا لایا، حسنین کو بلا کے کہا بابے کو تسلی دو، بابے کو تسلی دو، کیونکہ آقا علی بڑی شدت سے رو رہے تھے. سرکار علی قمر کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قمر میں نے ایک منظر دیکھا، اگر قبر رسول نہ ہوتی میرا جگر پھٹ جاتا. میں نے خود کو جا کے نبی کی قبر پہ گرایا اور میں بار بار مرثیے کا ایک ہی جملہ پڑھ رہا تھا اللہ کا رسول مجھے تو تسلی دے نہیں تو میرا جگر پھٹ جائے گا. کہ وہ مولا جملہ کون سا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میں نے جب بطول کو دیکھا نا تعقیبات میں تو بطول کے ہاتھ میں تسبیح نہیں تھی. قمر ذرا تسبیح نکال، اس تسبیح کے پڑھنے سے کتنا درد ہوتا ہے. قمر کہتا ہے مولا کوئی درد نہیں ہوتا، ہاتھ میں تسبیح لی کا میرے پاس تو ہے بھی پتھر کی. علی رو کے کہتے ہیں تسبیح کی خالق بھی بطول ہے. مجھے کہا تھا حمزہ کی قبر کی مٹی لے آ، میں حمزہ کی قبر کی مٹی لے گیا. بطول نے گوندی تھی، گوند کے دانے بنائے تھے، پھر اسے دھاگے میں پرویا تھا، پھر اسے سکایا تھا. بطول وہ تسبیح پڑھا کرتی تھی. علی کہتے میں نے ایک دن دیکھا بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے ہی نہیں. میں نے کہا بطول تیرے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہے. رو کے کہتی علی پتہ نہیں تجھ سے برداشت ہو یا نہ ہو، سنو گے؟ میں نے کہا سنا تو صحیح. کہا وہ کنفذ نامی ملعون نے جب میں نے تیرے دامن میں ہاتھ ڈالا تھا اس نے میرا ہاتھ چھڑوانے کے لیے تلوار کا نیام مارا. یا علی اس دن میری انگلیاں بھی ٹوٹی، میری کلائی بھی ٹوٹی. اس دن سے میں تسبیح پڑھ ہی نہیں سکتی ہوں.
علی کہتے ہیں کمبر بتا بطول کا کون کون سا درد بھولوں، وہ بطول بھولتی ہی نہیں ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ میرے اللہ بطول پاک کے تمام دشمنوں پہ لعنت فرما۔ سیدہ کا حق جس جس نے کھایا ہے ان پہ لعنت فرما۔ میرے اللہ آج کی اس مجلس کے ہر حرف کا ثواب ہم نے جناب سیدہ کو ہدیہ فرمایا، وہاں سے جو ثواب حاصل ہو وہ ثواب، نظر نیاز کا ثواب مرحوم ظفر عباس ابن طاہر حسین ان کی روح پرفتو کو اور ان کے خاندان کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی ارواح کو ہدیہ فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، سیدہ کے گھر کا واسطہ، مرحوم کے گھر کو، اس کے پسماندگان کے گھروں کو، اس عزا خانے کو، اس پورے علاقے کو، عزاداروں کے گھروں کو، میرے ملک پاکستان کو الی یوم قیامت قائم و دائم فرما، آباد و شاد فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں سیدہ کی عزاداری ہوئی ہے، سیدہ کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، میرے مالک دنیا بھر کے ان عزاداروں کو صحت، تندرستی اور سلامتی نصیب فرما۔ میرے مالک زخمی حالت میں جو تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، پتہ نہیں حسین کتنا پیارا تھا کہ 3 جمادی الثانی کو فضہ کو کہتی ہے آج روٹی تو نہ پکا، حسین کی میں پکاؤں۔ اس درد میں بطول نے کھانا بنایا۔ میرے مالک وہ جو بطول نے روٹیاں بنائی ہیں نا، ان روٹیوں کا صدقہ مرحوم کے پسماندگان کے رزق میں ہم جتنے شرکا ہیں ہم سب کے دینی، دنیاوی، اخروی رزق میں اضافہ فرما۔ سیدہ نے جو دربار میں جا کے سوال کیا، اس سوال کا واسطہ ہم میں سے کسی بھی فرد کو زمانے میں کسی کمینے کا محتاج نہ بنا۔ ہم میں سے جو بھی مقروض ہیں سیدہ کی خیرات کا واسطہ ہر ایک کے قرض غیب سے ادا فرما۔ ہم میں سے جو بھی تنگ دست ہیں، کئی تنگ دستوں کی دعائیں میرے ذمے ہیں، سیدہ کی کریمی کا واسطہ ہر ایک کی تنگ دستی دور فرما۔ جو بے گھر ہیں سیدہ کے گھر کا واسطہ انہیں ذاتی گھر عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں بطول کی نسل کا واسطہ انہیں روزگار نصیب فرما۔ ہم میں سے جو بھی بے اولاد ہیں، کئی بے اولادوں کی دعائیں میرے ذمے ہیں، محسن کا صدقہ ہر ایک کو صحت، تندرستی، زندگی والی عزادار نسل عطا فرما۔ میرے مالک جنہیں اولاد دے رکھی ہے، جناب ام رباب کے باب الحوائج بیٹے علی یعنی لشکر کا واسطہ ان کی اولاد کو صحت، تندرستی، زندگی اور قیامت تک ان کی نسل میں عزاداری کو برقرار فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، ہم سب کو سیدہ کی آخری زیارت کا صدقہ جو حسین ابن علی نے کی، اس کے صدقے میں ہم سب کو جلد از جلد والی خراسان، کریمہ اہل بیت معصومہ کم، ثانی زہرا، تعویذ حسین ابن علی، والی نجف، والیان کاظمین و سامرہ و جنت البقیع، روضہ رسول، والیان کربلا اور بیت اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرما۔ عمرہ بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی استطاعت نصیب فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ، علماء حقہ، خاص طور پر مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی، مراجع نجف اور قائد ملت جعفریہ پاکستان، ان سب کی زندگیاں دراز فرما۔ میرے مالک و خالق اللہ،
دو بزرگان بیمار ہیں، آیت اللہ قبلہ حافظ بشیر حسین نجفی آیت اللہ العظمیٰ، اور میرے مالک قبلہ ملک اعجاز صاحب، یہ دو مریض ہیں علماء کی صف میں۔ ہمارے گھروں میں اگر کوئی بیمار ہے، یہاں شرکاء میں اگر کوئی بیمار ہے، خاندان میں دوست احباب میں اگر کوئی بیمار ہے، تو میرے اللہ بیماری کا تعلق ہے ذات حسین کے ساتھ، تجھے حسین ابن زہرا کا واسطہ ہر مریض کو صحت، تندرستی اور زندگی عطا فرما۔ میرے اللہ منتقم خون زہرا، منتقم خون حسین، امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں معرفت امام زماں نصیب فرما، ہمیں امام زماں کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، امام زماں کی ذات کو اس سے راضی و خوشنود فرما۔ قبر میں، برزخ میں، حشر میں ظفر عباس ابن طاہر حسین کو امام زماں کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ بحق علی و بطول کر لے ہماری دعائیں قبول۔ تبرکاً سورۃ الفاتحہ الی ظفر عباس۔ بسم اللہ۔